میرے دوستو یہ زندگی پانی ہے, یہ زندگی کی ساری چیزیں پانی ہے, دولت پانی, عزت پانی, حکومت پانی. اہل حکومت سن لے کہ یہ حکومتیں ان کی جانے والی, دولت والے سن لے کہ یہ دولت ان سے بے وفائی کرنے والی ہے, صحت والے سن لے یہ صحت ان سے منہ چرانے والی ہے. جو چیز باقی رہے گی وہ صرف اللہ کا نام ہے اور اللہ کے راستے میں محنتیں ہیں اور اللہ کے دین کے لیے جانچانی ہے اور کوشش اور جدوجہد. بڑا غنیمت وقت ہے, بڑا غنیمت وقت ہے جو گزر رہا ہے. اس میں اگر تم نے اپنے کاروبار سے وقت نکال کر کے ہدایت تبلیغ کا اول تو اپنے اندر طریقہ پیدا کیا اور پھر اس کے لیے کوشش کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے انعام میں دنیا میں تم کو یہ ملک دے دے گا اور آخرت میں تم کو جنت عطا فرمائے گا. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو کہ تم اس ملک میں رہ نہیں سکتے. یہ میں آج احتیاطی آدمی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس روشنی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو عطا فرمائی اس روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا اگر تم نے دین کے لیے خلوص کے ساتھ کام نہ کیا. اور جب وہ حالت پیدا ہوگی اس وقت میں تمہاری دکانیں محفوظ رہیں گے, تمہارے کارخانے محفوظ رہیں گے. یاد رکھو حفاظت کا سامان صرف کسی ملک میں مسلمان کی حفاظت کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ وہ دین کے لیے جدوجہد کر لے اور دین کو اتنا طاقتور بنا لے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حفاظت اپنی طرف سے فرمائے اور اس کی نصرت خدا کی طرف سے ہو اور پھر اس کا کوئی بگاڑ نہ ہے. یہاں اس ملک میں برما میں جس میں ہم ابھی چند دن سے آئے ہوئے ہیں, یہاں جو سب سے بڑی عقل مندی کا کام ہے اور جو سب سے زیادہ ضروری اور پہلا کام ہے جو وقت کا فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دین کے لیے محنت کر لو. سب سے بڑی یہاں کی سیاست یہی ہے, سب سے بڑی یہاں کی پالیٹکس یہی ہے, سب سے بڑی یہاں کی حکومت یہی ہے اور سب سے بڑی یہاں کی نفع کی تجارت یہی ہے کہ اس ملک میں ایک مرتبہ 10 برس 20 برس کچھ طے کر لو کہ 10 برس 20 برس یہاں اسلام کو پھیلانا ہے اور یہاں مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اگر یہ بدھسٹ اسٹیٹ بن گیا برما تو تمہاری ذمہ داریاں کتنی بڑھ جاتی. ابھی تک سیکولر اسٹیٹ تھا لیکن اگر خدا نہ خاصا یہ بدھسٹ اسٹیٹ ہو گیا تو پھر اگر تم نے اپنے دین کی فکر خود نہ کی اور تم نے اپنے ایمان کو قائم رکھنے کا خود ارادہ اور فیصلہ نہ کیا اور اس کے لیے ہاتھ پاؤں نہ مارے تو پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کرے اور تمہیں کہیں سے مدد نہیں ملتی. ابھی تو خیر حکومت غیر جانبدار ہے, غیر متعلق ہے, وہ نہ تو میں حکومت کے لحاظ سے بدھسٹ ہے, کرسچین ہے, مسلمان ہے, لیکن جب یہ بدھسٹ ہو جائے گی تو پھر تمہارے دین کی حفاظت اور تمہارے دین کی اشاعت اور علم کی کوشش یہ سب تمہارے ذمہ ہے, تمہارے اوپر اس کا فرض عائد ہوتا ہے, تمہارے علاوہ کسی پر اس کا فرض نہیں عائد. یہ ہے وقت کا فریضہ. اگر اللہ نے تم کو سمجھ دی ہے, موٹی سمجھ دی اگر تم رکھتے ہو تو آنکھ کھول کر کے اور ذرا سا غور کر کے اس بات کو سمجھ لو کہ اس ملک میں تمہارا رہنا بغیر اسلام کے ممکن نہیں. اس وقت سب سے بڑی عقل مندی اور سب سے بڑی خیرخواہی اپنے ساتھ یہ ہے کہ اسلام کے لیے, اسلام کو چمکانے کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے, مسلمانوں کو اسلام میں اپنے دین میں مضبوط کرنے کے لیے اور ان کو سچا اور پکا مسلمان بنانے کے لیے ایک مرتبہ اس کا بیڑا اٹھاؤ اور ایک مرتبہ دیوانہ وار اس کام میں لگ جاؤ اور اپنے کو جھونک دو کہ یہاں کا ہر کلمہ کو مسلمان پکا اور سچا مسلمان ہو جائے کہ اس بڑے سے بڑا زلزلہ, بڑے سے بڑا طوفان اور بڑے سے بڑا بھونچال اس کو اپنی جگہ ہلا رہے. اس کے لیے کوشش کرو, سارے ملک میں پھر جاؤ, پھیل جاؤ, گاؤں گاؤں پھیل جاؤ, اللہ کا پیغام پہنچاؤ, خوب کلمے کا اعلان کرو, خوب توحید کا اعلان کرو, خوب اسلامی تہذیب کو کھل کر بیان کرو. اسلامی تہذیب اختیار کرنی چاہیے, اسلامی نام رکھنے چاہیے اور باقی رکھنے چاہیے. شرک اور مشرکانہ رسموں سے ان کو ڈراؤ اور ان سے کہو کہ مسلمان کی موت ہے اس میں کہ وہ شرک اختیار کرے اور کسی مشرکانہ تقریب میں, کسی مشرکانہ رسم میں, کسی مشرکانہ عمل میں شرکت کرے, یہ مسلمان کی موت ہے. یہ ایسا ہے جیسے زہر کا پیالہ کوئی پی لے, اس سے زیادہ خطرناک بات. شرک کی نفرت ان کے دل میں بٹھا دو, بت پرستی کی نفرت ان کے دل میں بٹھا دو, شرک سے وحشت, کفر سے وحشت ان کے دل میں بٹھا دو. اگر تم نے اس کام میں غفلت کی تو یاد رکھو میرے بھائیوں, میں شاید فخر نہ ہوں تمہیں یاد دلانے والا اور شاید یہ ریکارڈ موجود ہو یا نہ ہو, لیکن جو تم میں سے جو اس وقت غور سے سن رہے ہیں جن کو یاد رہے گا اور میری باتیں یاد کریں. میں کوئی صاحب فراست آدمی نہیں ہوں, میں کوئی وہ روشن ضمیر انسان نہیں ہوں بزرگ کہ جو 10 برس پہلے کی بات دیکھ لیتے ہیں, لیکن یہ بات اتنی موٹی ہے اور اتنی کھلی ہوئی ہے کہ جیسے کوئی بادل دیکھے اور کڑک کرے اور ہوا ٹھنڈی چلے اور وہ کہے کہ بارش آنے والی ہے, پانی برسنے والا ہے اور پانی برس جائے تو پھر اس کو کوئی ولی نہیں مانتا. ٹھیک ہے, تو بچہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ بارش آنے والی ہے. اسی طریقے سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بہت سخت دن آنے والے ہیں. خدا کے لیے اس وقت اپنے کاروبار کو اتنی اہمیت نہ دو جتنی اہمیت دیتے رہے ہو اور اس وقت دین کے لیے کچھ کوشش کر لو, کچھ محنت کر لو اور سور پھونک دو اسلامی تہذیب کا اور دینداری کا اور توحید کا. توحید اور اسلامی تہذیب کا سور پھونک دو برما کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک. ایک مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر کہو کہ یہ دین ہے, یہ ایمان ہے اور یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے.
شرک کی نفرت اس کے دل میں بٹھاؤ، بچوں کے دل میں بٹھاؤ، بچوں کی تعلیم کا انتظام کرو، اور گاؤں میں ایسے گاؤں میں جس کا نام بھی کبھی نہ سنا ہو، اس میں اس گاؤں کے کنارے پر جو ایک جھونپڑا ہے کسی برمی مسلمان کا جو اردو کا ایک لفظ نہیں جانتا، وہاں تک بھی پہنچو، اس کے جھونپڑے میں جا کر کے اس سے قدم پکڑ لو اور اس سے کہو کہ اللہ کے بندے تو مسلمان ہے، مسلمان زندہ رہے اور مسلمان مرنا۔ اس کو ایسا کر دو کہ ابتداء اس کی طرف رخ بھی نہ کر سکے، بالکل محفوظ ہو جائے جیسے کہ وہ کسی ایک لوہے کے قلعے کے اندر وہ محفوظ ہو جائے، اس طریقے سے اس کو محفوظ کر۔ یہ اس کام کی فرصت ہے، معلوم نہیں کب تک فرصت ہے، لیکن ابھی کچھ فرصت ہے۔ اب اگر تم نے اس سے فائدہ اٹھایا اور یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دین کے نشست یہاں باقی رہنے بلکہ ترقی کرنے اور پھیلنے کا فیصلہ ہو جائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار کو، تمہاری عزت و آبرو کو، تمہاری عورتوں کو، تمہارے بچوں کو محفوظ کر دے گا اور تمہیں سرفراز سربلند کرے گا، تمہیں عزت دے گا اس ملک میں، اور کچھ تعجب نہیں کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کا انتظام کی ذمہ داری بھی تمہیں سونپ دے۔ اس لیے کہ یہ حکومتیں اور یہ اقتدار یہ اللہ کے دین کی محنت کی خیرات ہے، اللہ کے دین کی محنت کے قدموں کی خاک ہے۔ دیکھو اللہ کے بندوں نے کوئی دن محنت کی تھی بدر اور احد میں، بدر اور احد کے میدانوں میں اور تبلیغ کے میدانوں میں کچھ اللہ کے بندوں نے محنت کی تھی، اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جانشینوں میں اور ان کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے ہارون الرشید، سنا ہوگا تم نے اس کا نام، بہت مشہور خلیفہ ہے۔ اس کی سلطنت کا میں تمہیں حال بتلاتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ بیٹھا ہوا تھا بغداد میں، ابر کا ایک ٹکڑا اس کے سر کے اوپر سے گزرا، بدلی ابر، اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ابر جا رہا تھا کسی طرف، کہنے لگا کہ چاہے مشرق میں جا چاہے مغرب میں جا، جہاں تیرا جی چاہے وہاں جا، اور جہاں تیرا جی چاہے وہاں برس، تیرے برسنے کا جو نتیجہ ہے، تیری محنت کا جو نتیجہ ہے یعنی کھیتی دانا وہ تو میرے قدموں میں نہیں آئے۔ ہم تیری ہے تو کھیتی فتح خراج، یہ لفظ ہے جو اس کی زبان سے نکلے، کتنے بڑے لفظ۔ جہاں تیرے دین آئے وہاں جا کر برس جا، میں تجھ سے کچھ نہیں کہتا کہ بغدادی میں برس، جہاں تک تیری پہنچ ہے وہاں تک چلا جاؤ وہاں برس، لیکن تیرے برسنے سے جو کھیتی پیدا ہوگی وہ یہی آئے گی۔ یہ اللہ کے دین کے لیے محنت کر لینے کی ایک بہت ہی معمولی، بہت ہی حقیر اس کا فائدہ اور اس کا پھل ہے، حقیقی فائدہ نہیں، حقیقی فائدہ تو وہی ملے گا جا کر، لیکن خیرات کے طور پر یوں سمجھیے کہ جیسے کھیتی کی جاتی ہے، زمین جوتی جاتی ہے، کھیتی کی جاتی ہے گیہوں کے لیے، لیکن کچھ گھاس اگاتی ہے، وہ گھاس گھوڑے اور جانوروں کے کام آتی ہے۔ ایسے ہی یہ گھاس اگائی تھی حکومتیں جو تھیں، میں خلافت راشدہ کو نہیں کہتا، یہ بنی امیہ اور بنی عباس کی جو حکومتیں تھیں اور جو ان کی فتوحات تھیں ساری دنیا میں، جو ان کا ایک ڈنکا بج رہا تھا، یہ اس کھیتی کی گھاس تھی۔ گھاس کے لیے کوئی دنیا میں کھیتی نہیں کرتا، لیکن گھاس ہوتی ہے اس کو جلاتا بھی نہیں، مویشی کے کام آتی۔ اسی طریقے سے محنت تو کی تھی نظرات نے ہدایت کے لیے، اور گھاس پیدا ہو گئی کہ خط و خاکار کے طور پر پیدا ہو گئی حکومتیں۔ یہ ابھی حیثیت ہے حکومتوں۔ میرے دوستوں، اگر تم نے اس ملک محنت کر لی تو آج کے ہر ممبر سے تم یہ آواز سنتے اور ہر زبان سے، ہر عالم کی زبان سے تم یہی پیغام سنتے، اس وقت کرنے کام یہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تم سے سچ کہتا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں چند مہینوں کے لیے نہیں 2-4 سال کے لیے ساری دکانوں سے تالا لگا دیتا اور مور لگا دیتا، سیل کر دیتا، اور سارے کارخانوں اور ملوں کو بند کر دیتا، اور سارے آدمیوں کو مکانوں سے نکال کر کہتا کہ نہیں، کام سب صرف یہ ہے کہ ہدایت کے لیے، تبلیغ کے لیے پھیل جاؤ ملک کے برمان۔ راشن ملے گا، کھانے کو راشن ملے گا، کھا لینا، پیٹ بھر لینا، اور پہننے کے لیے سے جوڑے کپڑے ملیں گے، پہن لینا، اور اگر وہ کپڑے پھٹ جائیں تو پیون لگا لینا، اور اگر کھانا کافی نہ ہو، خوراک کافی نہ ہو تو فاقہ کر لینا، مگر 10 برس تک صرف تبلیغ کا کام پھر اسلام میں سود ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا ریل کی پٹری پر ایک ٹرالی چلتی ہے، ٹرالی دیکھا، ٹرالی کہتی ہے یہاں بھی لائن کی خبر لینے کے لیے اور دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے پٹری وٹری ٹھیک ہے، اس کے لیے ٹرالی چلتی ہے۔ تو اب تو خیر وہ بجلی کی بھی چلنے لگی ہے ایک زمانے میں، اب بھی ہمارے یہاں ہندوستان میں آپ سمجھ ترقی آپ کا معلوم ہوتا ہے، ہمارے یہاں اب بھی چونکہ ملک بہت لمبا چوڑا ہے، بہت بڑا ہے، تو وہاں ٹرالی اس طرح چلتی ہے کہ اس پر کلی بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ دیکھ بھال کرنے والے افسر بیٹھے ہوتے ہیں، تو کلی اتر کر کے اس کو دھکا دیتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دھکا دیتے ہوئے دور تک چلے جاتے ہیں، 1 فرلانگ 2 فرلانگ، کتنی پٹری ہوتی ہے، اس کے بعد اسی پر سوار ہو جاتے ہیں، پھر وہ ٹرالی ان کو لے جاتی ہے، پہلے وہ ٹرالی کو لے جاتے ہیں، اس کے بعد جتنا وہ ٹرالی کو لے جاتے ہیں اس 10 گنا ٹرالی ان کو لے جاتی ہے۔ ایسے ہی ایمان کی ٹرالی کو ایک بڑا دھکا دے دو، پھر ایمان کی ٹرالی تم کو 100 کر خود لیتی چلی جائے۔ صحابہ کرام نے ایسا دھکا دیا تھا کہ دیکھنا اس ٹرالی کے پہیوں میں اب بھی گردش ہے، سمجھے، رکے اب بھی نہیں ہے، رفتار خوش ہو گئی ہے، اس لیے تو سوئیے کہ تم نے حکومتوں کا بوجھ ڈال دیا، اپنے گناہوں کا بوجھ ڈال دیا اس پر،
گناہوں کا بوجھ پڑتا تو اس کی رفتار میں بھی انشاءاللہ کمی نہ ہوتی، ایسے ہی ترقی ہوتی چلی جاتی اسلام۔ لیکن صحابہ کرام کے ایسے بابرکت ہاتھ تھے، ایسے طاقتور ہاتھ تھے، ایسے مخلص ہاتھ تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، کہ انہوں نے اپنی اولاد کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ دکانوں کی پرواہ کی، اور ایک وقت جڑ کر کے سب نے اس ٹرالی کو، اسلام کی ٹرالی کو ایسا دھکا دیا ہے، ایسا دھکا دیا ہے، صرف 23 برس دھکا دینا پڑا تھا۔ 23 برس کے بدلے میں 1300 برس تو اسی وقت تک ہو چکے ہیں۔ اور بھائی جہاں جہاں ان کے قدم گئے آج تک اسلام وہاں غالب ہے، اور عربی زبان ہی وہاں کی زبان ہے، اور جہاں صحابہ کرام نہیں گئے وہاں کا ہم کچھ کہتے ہیں، لیکن جہاں صحابہ کرام کے بابرکت قدم پہنچے وہاں کی تو فضا بدل گئی، ہوا بدل گئی، موسم بدل گیا، تاثیر بدل گئی، تہذیب بدل گئی، سب زمین و آسمان بدل گئے۔ میرے دوستو، کیا یہ عقل مندی کی بات نہیں کہ ٹرالی کو ذرا سا دھکا دے دو، جب تم کو اسی پر جینا اور مرنا بھی ہے، تھوڑا سا اتر کر کے دھکا دے دو، ہاتھ لگا دو، سب مل کر کے تو چھپر بھی اٹھاتے ہیں، گاؤں میں سب لوگ مل کر کے چھپر اٹھا لیتے ہیں، اور یہ اسلام کی ٹرالی تو ایسے چکنے پہیوں کی ہے، اور اس کی پٹری بھی ایسے چکنے پہیوں کی ہے کہ انگلی کے اشارے سے چلنے کے لیے تیار ہے۔ کتنے ظلم کی بات ہے کہ اس پر تم بیٹھے رہو اور تم سے اتنا نہ ہو سکے تھوڑا سا اتر کر کے اس کو دھکا دے کر کے آگے چلا۔ دوستوں بس کتنی بات کی دیر ہے، کوئی تم سے نہیں کہتا کہ تم عمر بھر پھرتے ہی رہنا، یہ بھی تم سے چلنے ہی تو مانگتے ہیں، عمر بھر چلنے کو تم سے یہ بھی تو نہیں کہتے، مگر یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے دن کے لیے ذرا اس گاڑی کو دھکا دے دو، اور اس کے بعد شوق سے اوپر بیٹھو، پھر تم کو اپنے پاؤں خود ہی یہ چلی جائے گی، ہوا کی طرح لے جائے گی انشاءاللہ، اور حساب لگاؤ گے تو یہی ہوگا کہ 1 فرلانگ خود ہی چلاتے ہیں، 10 فرلانگ وہ خود چلتی، اگر 10 فرلانگ نہیں تو 5 فرلانگ ضرور چلتی۔ بس یہ ہمارا تم سے کہنا ہے، تم سے کیا کہنا، بہت ہی نازک مسئلہ ہے تمہارے ملک، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، سارے اختلافات کو ختم کرو، جتنی جماعتیں سب حرام ہے کا اختلاف، اور دنیا کا انہماک، تمہاری جو معاش کا انہماک ہے، تجارت کا انہماک ہے، اس پر بھی اس کو بریک لگاؤ ذرا، اس کو اس پر بھی کنٹرول قائم کرو، اور وقت نکالو، پر سمجھو اپنا وقت نکالنا، چلے اگر مانگے جائیں چلے دو، ہفتے مانگے جائیں ہفتے دو، دن مانگے جائیں دن دو، اور ہر شخص یہ طے کر لے کہ میں بغیر اس کے رہنے والا نہیں، اور کون سے اتنا بڑا ملک ہے ہندوستان کا، تو ہمارے خیال میں 10واں حصہ ہوگا۔ تم اگر چاہو اس طرح پھیل جاؤ کہ کوئی گاؤں کوئی گھر تم سے نہ بچے، طے کر لو کہ 10 برس کے اندر ایک گھر ایک جھوپڑا بھی ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، اور یہاں سے لے کر کے اور اگر برما کی آخری حدود تک، اور لوور برما کی آخری حدود تک، اور پاراکان کی آخری حدود تک، اور آسام سے ملتے ہوئے حدود تک، اور مشرق پاکستان سے ملتی ہوئی سرحد، اور جہاں تک سمندر کا کنارا ہے وہاں تک، بس یہ طے کر لو کہ ایک گھر بھی باقی نہیں رہے گا جہاں خدا کی آواز نہ پہنچائے، ہر جگہ جا کر کے یہ پیغام پہنچاؤ کہ تعلیم اور اسلام کی تہذیب ان کا دامن نہ چھوڑو۔ ان کے جانشین پیدا ہوتے رہے کہ وہ کچھ لوگ اللہ کے بندے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہر زمانے میں ایسے رہے کہ انہوں نے سب کچھ وہ لے سکتے تھے، ان کو وزارت مل سکتی تھی، ان کو حکومت مل سکتی تھی، ان کو حکومت کی کرسیاں مل سکتی تھی، مگر انہوں نے کہا کہ یہ ہم کو نہیں لینا ہے، ہم اپنے نامہ اعمال میں ہم اپنے لیے ہم صرف انسانوں کو کمانا چاہتے ہیں، انسانیت کی ہم کمائی چاہتے ہیں کہ خدا کے نیک بندے ہمارے حصے میں آئے، ہم تو ہدایت تبلیغ کا کام کریں گے اور ہمیں کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ اللہ کے بندے بس گھر بار چھوڑ کر اور اپنے دکان اور اپنے مکان اور اپنے کارخانے کو اور تمام جو ترقیاں ان کو مل سکتی تھی سب کو بھول کر، اور وہ اس راستے پر بس دیوانہ وار چل پڑے، اور کسی نے کسی ملک کو انتخاب کر لیا، کسی نے کسی ملک کو انتخاب کر لیا، اور وہاں بس اللہ کا نور انہوں نے پھیلایا اور دین اسلام کی انہوں نے تبلیغ کی۔ اسی طریقے سے ہر نسل کے بعد ایک نسل، ہر نسل کے بعد ایک نسل ایسی آتی رہی، چراغ سے چراغ جلتا رہا، دیے سے دیا جلتا رہا، ایک برس کا زمانہ، ایک مہینے کا زمانہ، ایک ہفتے کا زمانہ، ایک دن کی مدت بھی ایسی نہیں گزری کہ اس امت نے ہدایت کا اور تبلیغ کا کام کرنے والے دنیا کے مختلف حصوں میں لڑے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ملک اللہ کی یاد سے اور اللہ کے پہچاننے والوں سے خالی ہے۔ اب اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے تم کو زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں، ان کا جانشین بنایا تمہارے اگلوں کا تاکہ ہم دیکھیں تم کیسا عمل کرتے ہو۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اس زمانے میں پیدا کیا، زمانہ بہت نازک، زمانہ بہت خراب، لیکن کرنے والے ہر زمانے میں کرتے رہے۔ جب گردن پر تلوار تھی، جب سر پر تلوار لٹک رہی تھی، اس وقت بھی اللہ کے بندوں نے کیا۔ جب تاتاریوں کی تلوار سروں پہ لٹک رہی تھی اور کسی کو اپنی جان کا اطمینان نہیں تھا اور کوئی سانس نہیں لے سکتا تھا، پوری دنیا اسلام میں دبتے پڑے تھے بڑے بڑے بہادر اور بڑے بڑے بادشاہ دونوں میں پڑے ہوئے تھے اور کوئی میدان میں نکل نہیں سکتا تھا، اس وقت بھی اللہ کے بندوں نے نہ صرف یہ کہ تبلیغ کی دوسروں نے بلکہ تاتاریوں تک کو مسلمان کر لیا۔
ہم میرے دوستوں اور بزرگوں آج یہ ملک ہے برما کا ہمارے تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے. اللہ کے کی مخلوقات کا ایک باغ ہے, ایک جنگل ہے انسانوں کا جو تمہارے حوالے کیا گیا. تم جو اس ملک میں لائے رہے ہو یقین کرو کہ تم کھانے پینے کے لیے, دکان کرنے کے لیے, تجارتوں کو ترقی دینے کے لیے نہیں آئے. یاد رکھیں ہمارے صورتی بھائی, ہمارے راندیل کے بھائی, گجرات کے بھائی, ممبئی پریزیڈنسی کے بھائی, ہندوستان کے بھائی, یو پی کے بھائی, پنجاب کے بھائی, کہ وہ جو یہاں آئے ہیں تو ہرگز اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے نہیں بھیجا کہ یہاں آ کر صرف دکان کریں, صرف کارخانے قائم کریں, صرف اپنا ویوپار کریں اور روپیہ کما کر کے یہاں سے چلے جائیں یا یہیں رہیں اور کھاتے پیتے رہیں. ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے تم کو جانشین بنایا ہے ان نسلوں کا, ان بندوں کا کہ جنہوں نے دنیا میں ہدایت اور تبلیغ کا کام کیا تھا, اور آج اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا بڑا انسانی کارخانہ عطا فرمایا ہے, تم کو اس ملک کا امین بنایا ہے, اس ملک کا تم کو امامت کا اور ہدایت کا کام سپرد کیا ہے, جس میں کروڑوں انسان بستے ہیں. یہ 2.25 کروڑ کی انسانی بستی کو بسما کہتے ہیں. یہ 2 کروڑ انسانوں کا ملک یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے, اور کل تم سے پوچھا جائے گا اور دیکھا جائے گا لننظر کیف تعملون کہ تم نے یہاں کیا کیا. یہاں اپنی قوم کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کے بندوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے اور اس جہالت کی اور اس حیوانیت کی زندگی ڈالنے کے لیے اور اللہ کی روشنی میں, اللہ کی ہدایت میں داخل کرنے کے لیے, ان کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے, ان پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے, ان کو خدا کا مقبول بندہ بنانے کے لیے, ان کو دنیا اور آخرت کے خطرات سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو اس ملک میں رکھا ہے اور دور دور سے تم کو یہاں بھیجا ہے. اور تم کو سمجھتے تھے کہ ہم کمانے جا رہے ہیں, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا ارادہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ تم یہاں آ کر ہدایت تبلیغ کا کام. آج حالت یہ ہو رہی ہے کہ یہ 18 لاکھ 20 لاکھ کی جو تعداد جو قوم ہے مسلمانوں کی, اسی کے ایمان کے ڈالے پڑے ہوئے ہیں, اسی میں ارتداد پھیل رہا ہے. ہم نے سنا ہے اسی عاقب کے اندر ہم نے بہت کچھ سن لیا کہ بہت سے علاقوں میں ارتداد پھیلتا چلا جا رہا ہے, وہاں لوگ دین سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں, خود مذہب اختیار کرتے ہیں, مسجدیں چھوڑ کر مسجدوں سے نکل کر حیا میں اور اس پگوڑوں میں جا رہے ہیں, بدھ مذہب عیسائی مذہب اختیار کر رہے ہیں, اپنے دین کو بالکل بھولتے جا رہے ہیں. آپ پر دوہری ذمہ داری, ایک ذمہ داری اپنے بھائیوں کی اس 18-20 لاکھ کی قوم کی, اور ایک ذمہ داری اپنے برادران وطن کی جو آپ ایک ہی پانی سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں, ایک ہوا میں سانس لیتے ہیں, ایک زمین پر چلتے پھرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج آپ کو اس ملک میں رکھا ہے. ایک ایک بندے کے متعلق آپ سے سوال ہوگا, ایک ایک مسلمان کے متعلق اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں وہاں پیدا کیا تھا, تمہیں وہاں بھیجا تھا, ایمان کی دولت نصیب کی تھی, کھانے کے لیے پیٹ بھرنے تک کا سامان دے دیا تھا کہ پیٹ بھر جائے تمہارا, ہاتھ پاؤں دیے تھے اور صحت دی تھی, تندرستی دی تھی, تم نے کیا حاصل کیا؟ میرے دوستو, یہ تم ایک دارالامتحان میں ہو, تم دارالتجارت میں نہیں ہو, منڈی میں نہیں ہو, تم کسی بازار میں نہیں ہو, تم امتحان گاہ میں. آج تو نہیں سمجھ رہے ہو, لیکن کل روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھاؤ گے اور آپ کے سامنے آؤ گے اور اللہ تعالیٰ کیا تمہاری پیشی ہوگی, اس وقت میں معلوم ہوگا کہ تم سے حساب ہوگا اس زمانے کا, اس جگہ کا اور یہاں کے انسانوں کا. تم سے جواب طلب کیا جائے گا کہ تم وہاں صرف اسی لیے سے کارخانے قائم کرو, آمدنی میں اضافہ کرو, اور تمہیں فرصت نہ ہو کسی وقت کمانے سے, اور تمہیں اولاد کے پالنے سے کبھی کسی وقت فرصت نہ ہو, اور یہ ہماری مخلوق اس طرح سے تباہ ہو گئی. تم تو اس لیے آئے تھے تاکہ اس قوم میں تمہاری کوششوں اور محنتوں سے اولیاء اللہ پیدا ہوں, بڑے بڑے عارف اور امام پیدا ہوں, بڑے بڑے محقق اور مجتہد پیدا ہوں. تم اس لیے آئے تھے کہ جو خدا کا نام نہیں جانتے وہ خدا کے آستانے پر ان کے سر جھکیں, اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اور اللہ کی معرفت سے روشن ہوں, اور ان کے دماغ ان علوم سے انبیاء علیہ السلام کی لائے ہوئے علوم سے منور ہو. تم اس لیے یہاں آئے تھے کہ ان غریبوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی بہاروں اور جنت کی رونقوں کا اور جنت کی نعمتوں کا مستحق بناؤ. تم ان سے فائدہ اٹھانے لگے بجائے اس کے کہ ان کو ان کی جان کو بچاؤ اور ان کو ان کی جھولی بھرو. تم ان کی جھولی سے اپنے جیب میں اپنی جھولی میں ڈالنے لگے. تم نے ان کو گاہک بنا لیا, حالانکہ تم ان کے مبلغ اور ان کے استاد بنا کر بھیجے گئے. جو شخص استاد بنا کر کے بھیجا گیا, مدرسے میں رکھا گیا کہ وہ پڑھائے, مدرس ہے, وہ اپنے طالبوں کو گاہک سمجھ لے اور کہے کہ ہمارے لیے کیا لائے ہو, کیا ہمیں دیتے ہو, اور ہمیشہ اس کی نظر ان کی جیبوں پر رہے کہ ان کی جیبوں میں کیا ہے کہ ہم نکال لیں, ان کے ماں باپ کی جیب میں کیا ہے کہ ہم نکال لیں. کتنی پستی ہے انسانیت کی اور کتنی تذلیل ہے علم. تم یہاں ان کو گاہک سمجھنے کے لیے نہیں آئے تھے, تم ان کو دینے کے لیے آئے. تم ان کو ہدایت کا تحفہ دینے کے لیے اور نبوت کے علوم عطا کرنے کے لیے اور اللہ کا راستہ بتانے کے لیے اور ان پر اللہ کے رحمت کے دروازے کھلوانے کے لیے تم یہاں آئے. تو اپنے دھندوں میں پڑ گئے, تجارت میں پڑ گئے, کاشتکاری میں پڑ گئے. تمہیں تجارت سے فرصت نہیں, دکان سے فرصت نہیں,
اپنے مکانوں اور کوٹھیوں کے بنانے سے فرصت نہیں، اپنے کاروبار کو بڑھانے سے فرصت نہیں. اللہ نے تم کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا، اس لیے تو نہیں بھیجا. اس سے بڑی کوئی کمائی ہو سکتی ہے میرے دوستوں؟ سچ بتاؤ. ایک گھوڑا اگر تم کو مل جائے تم کتنا خوش ہوتے ہو؟ ایک موٹر تم کو مل جائے کتنا خوش ہوتے ہو؟ حالانکہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی، پرانی ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. انسان جس کو ملے، اور ایک انسان نہیں ہزاروں آدمی جس کو ملے اور جس کے نام اعمال میں لکھے جائیں، ان کی ساری نیکیاں، ان کی ساری عبادتیں لکھی جائیں، ان سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت کامیاب رہی کہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا ساہوکار تھا، چاہے مسلمان رہا ہو، وہ اپنی تجارت میں زیادہ کامیاب رہا. سب سے بتاؤ انصاف. اجمیر میں کتنے مسلمان دکاندار رہے ہوں گے؟ ہندو دکاندار رہے ہوں گے. اجمیر میں صحیح دہلی میں رہے ہوں گے، رجنی اور کابل میں رہے ہوں گے، بغداد اور قاہرہ میں رہے ہوں گے. وہ اپنی تجارت میں کامیاب رہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام اعمال میں کروڑوں مسلمان لکھے ہوئے ہیں، اور ان کے نام اعمال میں سب نمازیں لکھی ہوئی ہیں، سب تسبیحیں لکھی ہوئی ہیں، اور اولیاء اللہ کی ولایت لکھی ہوئی ہے جو ان کے بعد ان کی محنتوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے. ان کی تبلیغ کے نتیجے میں جو اولیاء اللہ پیدا ہوئے، ان کی ساری ولایت، ان کی ساری معرفت، ان کی ساری عبادت، ان کا سارا ذکر، ان کی تسبیح، ان کے راتوں کا اٹھنا، ان کا دن کو روزہ رکھنا، ان کا قرآن شریف کا پڑھنا، ان کا صدقہ خیرات کرنا، ان کا شہر کے وقت اٹھ کر کے اپنے منہ کو آنسوؤں سے دھونا اور آنسو بہانا، یہ سب خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں ہے، ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. بتاؤ کوئی اس سے بڑھ کر کامیاب اور اس سے بڑھ کر نفع کی تجارت ہے؟ کوئی بتا سکتے ہو؟ اللہ کے بندو، مسلمانوں تم کو اس ملک میں رکھا گیا، تمہاری دوہری ذمہ داری. جو شخص یہاں خدا نہ خاصا جو بدقسمت یہاں مرتد ہوگا، اس کا سوال پوری قوم سے ہوتا ہے. اور وہاں ہرگز یہ کام نہیں آئے گا کہ ہم نے مسجد بنائی. یاد رکھو، مسجد بنانا بڑے ثواب کا کام ہے، مگر ایک مسلمان بھی اگر مرتد ہو گیا اس ملک میں، اور ایک مسلمان کا بھی اگر عقیدہ خراب ہو گیا اور اس کا دین و ایمان اس کا جاتا رہا، تو اس کا سوال آپ سے ہوگا. تو ہرگز یہ بات کام نہ آئے گی کہ ہم اس سے دینی کاموں میں حصہ لیتے تھے، اور ہم اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اور ہم فلاں محفلیں کرتے تھے، فلاں ہم جلسے کرتے تھے، اور اسلام کے فلاں رسمیں ادا کرتے تھے. ہرگز یہ جواب نہیں سنا جائے گا. پوری قوم سے اس کا سوال ہوگا. اور اسی طریقے سے یہ جو غیر مسلموں کی اتنی بڑی قوم آپ کی چاروں طرف رہتی ہے، اس کا سوال بھی اگر اللہ آپ سے کرے تو کچھ بھائی، ہم نے تم کو موقع دیا تھا کہ تم ان سب کو مسلمان کر سکتے تھے. ایک ایک آدمی ایک ملک میں چلا جاتا تھا اور ملک کو مسلمان کر لیا کرتا. حضرت سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کشمیر کے 3 دورے کیے. ایک مرتبہ آئے اور ایک جگہ ٹھہر کر کے ایک شہر میں ٹھہر کر چلے گئے. دوسری مرتبہ آئے گاؤں کا دورہ کیا، شہر کا. تیسری مرتبہ آئے گھر کا دورہ کیا. نتیجہ یہ ہوا آج اس زمانے میں بھی 90% کشمیر میں مسلمانوں کی تعداد ہے. ایک شخص سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے، ان کی محنت ہے کہ سارا کا سارا ملک مسلمان ہوں گے. اور آپ میں اتنے بہت سے علماء ہیں، اتنے بہت سے مدرسے ہیں، ایسے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اتنے دولت والے لوگ ہیں، لیکن جو تعداد 10 برس پہلے تھی وہی تعداد آج غیر مسلموں کی ہے. اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شاید سے بڑھے اور مسلمانوں کی تعداد خدا نخواستہ گھٹ جائے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ وہ الذی ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعد من انظر کیف تعملون، یہ پوری تاریخ من بعد من انظر کیف تعملون، یہ پوری تاریخ ہمارے سامنے اسلام کی کھلی ہوئی ہے. ہر نسل میں اللہ کے بندے ایسے تھے کہ انہوں نے دنیا میں ہدایت اور تربیت کا کام کیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو ان کا جانشین بنایا ہے، اب ان کی جگہ پر تم ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، تم کیا کر کے دکھاتے ہو. تمہارے اسلام نے یہ کر کے دکھایا کہ 18 لاکھ مسلمان اس ملک میں اس دور دراز مقام پر ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 18 لاکھ مسلمان کیا کرتے ہیں. 18 آدمی آئے ہوں گے شروع میں کہ ان کی محنتوں کا نتیجہ اور ان کے خلوص کا نتیجہ یہ کہ آج 18 لاکھ مسلمان 20 لاکھ مسلمان ہیں. اب یہ 20 لاکھ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ کیا ان 20 لاکھ مسلمانوں میں چند 100 بھی ایسے نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے چند ہزار مسلمان ہو جائے اور چند لاکھ انسانوں کا ایمان محفوظ رہ جائے؟ دوستو یہ ہے محنت کا میدان. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اس میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تجارت میں اگر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ گئے، اپنے بھائی سے آگے بڑھ گئے، کیا تیر مارا تم نے؟ وہ لکھپتی تھا، تم کروڑ پتی بن گئے. نہ وہ خبر میں لے جائے گا اپنا سرمایہ، تم خبر میں لے جاؤ گے. وہ بھی خالی ہاتھ جائے گا، تم بھی خالی ہاتھ جاؤ گے. بلکہ کروڑ پتی کو زیادہ صدمہ ہوگا، زیادہ حسرت ہوگی، لکھ پتی کم ہوگا، اور ہزاروں کا جو مالک ہے اس کو اس سے کم ہوگا، اور سینکڑوں کا جو مالک ہے اس کو اس سے کم ہوگا، اور جو بیچارہ خالی ہاتھ ہے اس کو تو کوئی افسوس ہی نہیں ہوگا. تو اس میں اگر تم لاکھ سے کروڑ بنا رہے ہو تو یہ حسرت ہی تو بڑھا رہے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ حسرت کا سامان کر رہے. لیکن اگر تم نے اپنے نامہ اعمال میں اسلام کی ترقی دکھوا لی اور تمہارے حصے میں کچھ مسلمان آ گئے اور اس ملک میں دین پھیلا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر تم اس کا انعام ایسا ہے کہ یہ دنیا تو اس کی گنجائش ہی نہیں رکھتی. یہ تو اس عالمی میں دیا جا سکتا ہے. جس وقت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت مولانا مدیر یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جب ان کی محنتوں کا انعام اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دین کی دولت عطا فرمائی، جب ان کے اعمال کا ثواب ملنے لگے گا تو دوستوں وقت تماشا دیکھنے کا ہوگا.
وہ وقت واقعی تماشا دیکھنے کا ہوگا جب خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ان نیکیوں کا ثواب ملنے لگے گا جو ان کی محنت اور ان کی دعوت کی وجہ سے لوگوں کو جن کی توفیق ہوئی. یہ جب لاکھوں آدمیوں کی نمازوں کا ثواب خواجہ معین الدین اجمیری کے